یا فاطمہ ام ابیہا بنت پیغمبر خیر النساء یا السلام علیکم ناظرین، میں سایہ عابدی آپ کی ہوسٹ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ ٹاپک جو ہمارا ہے وہی سیرت فاطمۃ الزہرا کا۔ آج جس عنوان پہ میں ذاکرہ منور زیدی سے گفتگو کروں گی وہ سرکار کی آمد پہ ہوگا۔ وہ سرکار جو ام ابیہا جیسی بیٹی کے بابا ہے، رحمت للعالمین ہے، اور یہ سید النساء العالمین ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسکالر صاحبہ آپ اس پہ آج گفتگو کریں اور یہ بتائیے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہ وہ بیٹی جو خود خاتون جنت ہے، جس کے قدموں میں سردار جوان جنت کی جنت ہے، وہ بیٹی اس کی جنت جناب خدیجہ ملکۃ العرب ام علی کے قدموں میں ہے، وہ کیسی ہیں اور کس طرح سے رسول کی ولادت ہوئی، کس طرح سے نکاح ہوا۔ آج میں اپنے ایپیسوڈ پہ کچھ نہیں بولوں گی، آپ نے گفتگو کرنی ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے رسول کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین کی آمد پر کچھ کہہ سکوں، اور اللہ پاک آپ کی کاوش کو بھی اور قائم ٹی وی والوں کی کاوش کو بھی قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے ہم سب کو، اور جتنے سننے والے ہیں ان کو بھی۔ ان کی رحمتیں اور برکتیں تو بے شمار ہیں کہ آپ کی ولادت کا انداز یہ تھا کہ پوری کائنات میں ایک نور چھا گیا تھا، آسمان سے لے کر اور زمین تک۔ اور وہ یہ نہیں کہ صرف ایک کسی خاص نگاہ کو نظر آ رہا تھا، سب کو نظر آ رہا تھا۔ اور آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب ایک پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے، تو اتنی دیر میں جب انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک نور چھا گیا ہے اور ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو حضرت آمنہ کے گھر کی چھت پر ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ میرے اس پوتے کی آمد ہو گئی ہے کہ جو خاتم النبیین ہے، کیونکہ اس کی خبر تمام پچھلی کتب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، توریت، زبور، انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جتنی کتابیں ہیں، 4 کتابیں، اور 3 کتابوں میں مسلسل احمد نام سے، کہیں محمد نام سے آپ کا ذکر موجود تھا۔ اور حضرت عبدالمطلب جانتے تھے اس چیز کو کہ میرے یہاں جو پوتا پیدا ہوگا وہ آخر الزمان ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا۔ تو اس وقت نوشیروان کی حکومت تھی، 14 کنگر جو تھے اس کے محل کے اسی وقت گرے۔ ساری دنیا میں جب بت پرستی ہو رہی تھی تمام بت اوندھے منہ گر پڑے۔ راوی کہتا ہے کہ مسند بن حنبل میں بھی موجود ہے یہ بات، اور ابو سمالی بھی یہ بات کہتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جو لوگ اس وقت کعبے کا طواف کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بت اوندھے منہ گر پڑے ہیں، تو سب نے یہ کہا، اور آسمانوں پر شیطان کا جانا بند کر دیا گیا۔ یہ جو آپ قرآن کریم میں موجود ہے یہ کہ ایک دہکتا ہوا شعلہ شیاطین کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے اگر آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ آسمان پر جایا کرتے تھے شیاطین، لیکن رسول پاک کے جانے کے بعد سے ان کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ تو یہ رسول پاک کا جو نور تھا، اور آپ نے کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی گفتگو کی، اگر عیسائیوں سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اس لیے ہم ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ انہوں نے گفتگو کی، تو ہمارے رسول پاک نے تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور سجدہ کر کے کلمہ شہادت آسمان کی طرف کی، سبحان اللہ۔ اور آپ شکم مادر میں اپنی ماں سے گفتگو کرتے رہتے تھے، باعث راحت و آرام تھے، کیونکہ ان کے والد ان کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ جو مستند روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ حضرت عبدالمطلب نے پھر حضرت بی بی آمنہ کی سرپرستی کی اور ایک مکان کو دیا اور اس میں آپ رہیں آپ کی ولادت تک۔ اچھا، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے تو حضرت عبدالمطلب کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا تو سارے بیٹے کہتے تھے کہ ہم ان کی پرورش کریں گے، کیونکہ اتنی رحمتیں اور برکتیں ان کے دم سے سب کو آیا تھی کہ ہر ایک آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا تھا ان کو، کہا کہ ہم پرورش کریں گے۔ لیکن حضرت عبدالمطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے کہا نہیں، ابو طالب کریں گے،
حضرت ابو طالب نے پھر ان کی سرپرستی سورہ ضحیٰ میں ہے نا کہ تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں رہنے کو جگہ دی، تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر تھا کہ جس میں آپ نے ایسی تربیت کی اور ایسی دیکھ بھال کی کہ جس کی کوئی ثانی نہیں ہے، جن کے عمل کو پروردگار عالم نے اپنا عمل قرار دے جن دیا. کے عمل کو کہ ہم نے جگہ دی، یعنی جن کے گھر کو اپنا گھر کہا. بے شک بے اور شک. یہی بات تھی کہ ان کے رسول حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کہ احسان ہی سے دیا جائے. تو کیونکہ رسول پاک حضرت ابو طالب کے گھر میں کیونکہ پرورش پا رہے تھے، تو اللہ نے اس کا بدل کیسے دیا کہ اپنے گھر میں ان کے بیٹے کو ولادت. آج تک کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں سوائے حضرت علی علیہ السلام کے. بھائی ابو طالب کے گھر کو شرف بھی تو یہ ملا کہ جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت ذوالشیرہ کا دعوت ذوالشیرہ. اب ہم سے یہ سوال تھے، میں آپ کی بات قطع کلامی کر رہی، دعوت ذوالشیرہ ہم سے سوال اکثر ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس قدر دعوت کرتے ہیں. ارے بھائی اس لیے کرتے ہیں کہ پہلی دعوت ہی رسول نے کی، سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. اچھا پھر جو بڑے ہوتے گئے آپ نے بہترین طریقے سے اپنے چچا کے ساتھ تجارت پر جاتے تھے، اور یہ جو مشترکہ تجارت کا سلسلہ ہے یہ حضرت ابو طالب نے شروع کیا، کیونکہ وہاں کے ڈاکو جو تھے وہ لوٹ لیا کرتے تھے مال. آپ نے سب کو اس میں شامل کر لیا تاکہ وہی ڈاکو جو ہیں وہ خود ہی تمام راستوں کی پہرےداری بھی کرنے لگے. ہاں بالکل. اور فرسٹ بزنس وومن ان اسلام بی بی خدیجہ کبریٰ ام المومنین، کہ خاتون جنت کی جنت بھی ان کے پیروں میں ہے، کیونکہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی. تو آپ بی بی خدیجہ کبریٰ کی اہمیت کو سمجھیں کہ کیا ہستی تھیں کہ جو کہ زوجیت میں آئیں، کن کی؟ رحمت للعالمین، خاتم النبین، اور وہ جو سردار الانبیاء، اور کس کی ماں بنی؟ جو خاتون جنت کی ماں. تو آپ خود سوچیں کہ ان کا مرتبہ کیسا ہوگا، اللہ نے کس طرح بہترین چنا ہوگا، کتنی بہترین خاتون ہوں گی کہ آپ اس قدر. اتنی بڑی تجارت تھی کہ ان کو ملکۃ العرب کہتے ہیں، کہ 80,000 اونٹ مال تجارت کے عرب میں نقل و حرکت میں رہتے تھے، جس میں سونا چاندی لدا ہوا تھا. ان کے گھر کی کنیزیں جو تھیں وہ سونے کی پیٹیاں اپنے کمر پہ باندھی رہتی تھیں، اس زمانے میں رواج تھا. اور سونے کے کیلوں سے ان کے خیمے گاڑے جاتے تھے. اتنی پیسے والی خاتون تھیں، لیکن ان کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. بڑے سے بڑے رشتے ان کے پاس آئے، بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کے رشتے ان کے لیے آتے تھے، لیکن آپ منع کر دیتے تھے. آپ کہتی تھی کہ مجھے صاحب کردار چاہیے. تو ان کے چچا تھے ورقہ بن نوفل، وہ عالم تھے. انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں صاحب کردار چاہیے تو ایک ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے اور ابو طالب کا بھتیجا ہے، سبحان اللہ، جس کو تمام مکے کے لوگ اور عرب میں کوئی ثانی نہیں ہے اس کا، کہ ہر کوئی اس کو امین بھی کہتا ہے، صادق بھی کہتا ہے. یعنی صادق اور امین کفار اس زمانے کے کہا کرتے تھے. یہاں تک کہ وہاں کے ڈاکو اور جتنے برے برے لوگ تھے سارے، وہ سب صادق اور امین رسول پاک کو کہتے تھے، اور اپنی اپنی امانتیں بڑے بڑے سرداران آپ کے پاس رکھواتے تھے. جوانی میں یہ عالم تھا، آپ نے کبھی کسی کو بت کو سجدہ نہیں کیا. اور کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش حضرت ابو طالب کے ساتھ رسول پاک نے کی ہے، کیونکہ گود میں بھی آپ کے انہی کیا ہے مولا علی، تو ساتھ ساتھ رہتے تھے. دونوں اسی طرح عبادت کیا کرتے تھے ایک ساتھ، کہ پیچھے چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا جس کو حضرت علی کہتے ہیں، اور خدا آگے رسول ہوتے تھے. سبحان اللہ. رسول پاک کی ایک شان یہ تھی کہ آپ کے سر پر بادل سایہ کیے رہتا تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی سایہ، لوگ کہتے ہیں رسول ہم جیسے. ارے بھائی ہم جیسے نہیں ہیں رسول. رسول دیکھنے میں ہم جیسے بشر ہیں، لیکن رسول کا سایہ نہیں تھا. سایہ نہیں، جیسے بلب کا سایہ نہیں ہوتا. مجسم، روشنی کو کہتے ہیں نور، عربی میں نور کہتے ہیں، اردو میں روشنی کہتے ہیں. روشنی کو کہتے ہیں نور. جیسے بلب ہے، بلب کا سایہ نہیں ہوتا، اسی طرح میرے رسول کا سایہ نہیں تھا. تو بی بی خدیجہ کبریٰ کو یہ تمام خوبیاں حضرت ورقہ بن نوفل نے بتائیں کہ وہ ایسا نوجوان ہے. تو
تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنے تجارت میں ان کو شامل کرتی ہوں. تو آپ نے بلایا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے سے پوچھ کر بتاؤں گا. حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ کیا تم مال تجارت لے کر جاؤ گے مکے سے باہر عرب کے مختلف شہروں میں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا. بہرحال وہ آپ بی بی صغیر کبریٰ علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور تمام باتیں طے ہوئیں. اور جب بہت مختصر کر کے بتا رہی ہوں کہ جس وقت آپ گئے ہیں تو آپ کا ایک غلام تھا اور اس غلام سے آپ نے کہا کہ کچھ بھی نہ دیکھنا ہے، اس شخص کی میں نے خوبیاں بہت سنی ہیں، تعریفیں بہت سنی ہیں میسرہ سے کہ جب واپس آیا ہے تو اس نے ایک جملہ کہا کہ بیوی پہلے میں آپ کا غلام تھا لیکن اب میں آپ کا غلام نہیں، اب بلکہ میں ان کا غلام ہوں. کہ پھر کہا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ جن کا نور آسمان و زمین میں ہے، جن کی ہر شے جو ہے آسمان و زمین دیکھتی ہے. ان کے نور کا عالم یہ ہے کہ جب یہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کا چھن چھن کے نور چادر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. جب تمام ہمارے خیام میں روشنی نہیں رہی تھی اور تیل ختم ہو گیا تھا تو سب کے خیموں میں اندھیرا تھا، لیکن ان کے خیموں میں اتنی روشنی تھی. جب ہم قریب گئے تو خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ چراغ نہ جلانا کہ تیل ختم ہو گیا ہے، اور اپنے خیمے میں اتنے سارے چراغ روشن کیے ہوئے. تو جب میں نے ان کا پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ان کے جسم کے ایک ایک عضو سے نور ساطع تھا جو آسمان تک جا رہا تھا. اچھا ناظرین، علامہ مجلسی نے اسی روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں 1000 معجزات پوشیدہ تھے. چلیں کبھی اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اجازت چاہتے ہیں آپ سے ناظرین. بہت مشکور ہیں کہ اسکالر صاحبہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی، ہمیں وقت دیا اور اتنے خوبصورت طریقے سے، مدلل طریقے سے آپ نے ہر سوال کے جواب دیے. بہت شکریہ. یا فاطمہ